بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ واقعہ آیت نمبر 75 سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو ستارہ، جس طرح سورج جو ہے نا نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے، اس طرح جو ہے نا ستارہ بھی جو ہے نا نکلتا ہے ڈوبتا ہے۔ ستارے کی جو نکلنے کی جو جگہ ہے اور ستارے کی جو ڈوبنے کی جو جگہ ہے، اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ستارے کی ڈوبنے کی جو جگہ ہے، اللہ اس کی قسم کھا کے فرماتے ہیں یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن میں جو ہے نا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ قرآن پورا کا پورا جو ہے نا حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے فلا اقسم، ترجمہ کریں گے کہ اللہ کی قسم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ فلا اقسم مطلب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں بمواقع، مواقع مطلب ستارے کی ڈوبنے کی جگہ اور ستارے کی طلوع ہونے کی جگہ۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے، اس طرح ستارہ بھی طلوع ہوتا ہے، ستارہ بھی ڈوبتا ہے۔ مواقع ستارے کی ڈوبنے کی اور طلوع ہونے کی جگہ، نجوم کا مطلب ستارہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ستارے کی ڈوبنے کی اور طلوع ہونے کی جگہ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، بے شک اللہ نے جو قسم کھائی ہے، لو تعلمون، اگر تم اس کو جانتے تو عظیم، یہ تو عظیم چیز کی، اللہ نے ایک عظیم چیز، یعنی کہ ستارے کی جو ہے نا عظیم چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ حقیقی معلوم انسان اگر جان لے تو ستارہ کتنا بڑا مخلوق ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے نا ایک عظیم چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ انہ لقرآن کریم، یہ جو قرآن ہے کریم ہے، یہ قرآن عظیم قرآن ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ستارے کی ڈوبنے کی اور طلوع ہونے کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جو نا جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ بہت عظیم چیز ہے، یعنی ستارہ جو نا بڑا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا بتاتے ہیں؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑا عظیم ہے، یہ قرآن بڑا عظیم ہے۔ کریم کا معنی ہے اکرام کرنا، آپ کا احترام کرنا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دو قسم کا احترام کرے گا، دو قسم کا انعامات کرے گا، دو قسم کا تحفہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک، جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اللہ تعالیٰ کل جنتیوں سے کہے گا اے جنتی تو قرآن پڑھتے جا، جتنا تو قرآن کی آیتیں پڑھے گا اتنا بڑا مقام تو اللہ تعالیٰ تجھے دیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کو ایک صورت یاد ہے، آپ سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، تو ایک صورت میں 10 آیتیں اگر ہیں، سمجھو کہ 10 درجہ آپ کا بلند ہوگا۔ یعنی کہ سورہ ملک آپ کو یاد ہے تو سورہ ملک جنت میں آپ پڑھیں گے، پڑھتے جائیں گے 30 آیتیں سورہ ملک میں، تو 30 درجہ آپ کے بلند ہوں گے جنت میں۔ یعنی کہ ایک حافظ قرآن ہے، اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہے نا قرآن یاد کریں، کیونکہ قرآن کریم ہے، یعنی کہ آپ کو نوازنے والا ہے۔ جنت پہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا بلند مقام دے گا اس قرآن کی وجہ سے۔ دوسرا جو انعام اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو۔ کل اللہ تعالیٰ جو ہے نا حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر میں جو ہے نا تاج پہنائیں گے۔ ماں باپ پوچھیں گے یہ کس وجہ سے، یہ کس وجہ سے ہمارے سر میں تاج ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ بتعلیم ولدکما القرآن، تم نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، قرآن سکھایا ہے۔ یعنی کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے سے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے بھی جو ہے نا تاج پوشی کریں گے قیامت کے دن۔ یہ حدیث بھی جو ہے نا صحیح ہے، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے نا کریم ہے، یہ قرآن جو ہے نا کریم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت پہ بھی اس قرآن کی وجہ سے آپ کا بلند مقام دے گا، اور آپ کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا تاج پہنائیں گے اس قرآن کی وجہ سے۔ یعنی کہ یہ قرآن ایک عظیم چیز ہے، اسی کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا قسم کھاتے ہیں۔ پھر یہ قرآن یہ ہمارے پاس ایک قرآن ہے، اصل قرآن کا ہے لوح محفوظ میں اللہ کے پاس، وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ فی کتاب مکنون، یہ فی کتاب لوح محفوظ میں، مکنون جو محفوظ ہے۔
لوح محفوظ میں جو ہے نا اصل قرآن جو ہے نا لکھی ہوئی ہے، وہاں ہے اصل قرآن. کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی مطلب مکنون کیا معنی؟ حفاظت، یعنی کہ اسے شیطان نہیں چھوتا ہے، شیطان سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. مکنون کا اصل جو معنی حفاظت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس قرآن کو جو ہے نا شیطان سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. یہ بڑا عظیم قرآن ہے. فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں جو ہے نا لکھی ہوئی ہے. اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے، وہ قرآن جو ہے نا مکنون ہے، محفوظ ہے، یعنی کہ شیطان اس کو ٹچ نہیں کرتی. کون ٹچ کرتے ہیں؟ فرشتے. فرشتے جو ہے نا اس کو ٹچ کرتے ہیں، فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. فی کتاب مکنون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہیں چھوتے الا المطہرون، مطلب فرشتے. فرشتے ہی جو ہے نا لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کو جو ہے نا چھوتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہی لے کر آتے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. مطہرون کا مطلب فرشتے. یہاں اہل علم نے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، قرآن کو جو ہے نا وضو سے ہی چھونا چاہیے، بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھونا چاہیے. یہ چاروں ائمہ کا کہنا ہے، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ. چاروں ائمہ نے کہا کہ قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، بغیر وضو کے. تو وہی جو ہے نا یہاں، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی کہ فرشتے جو ہے نا اسی فرشتے ہی جو ہے نا اس قرآن کو جو ہے نا چھوتے ہیں، اس کے علاوہ شیطان نہیں چھوتا ہے. تو اس سے علماء نے یہ بھی مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا صرف پاک لوگ ہی چھونا چاہیے، یعنی کہ جو وضو سے ہی وہی چھونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تنزیل، یہ قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ تنزیل نازل ہوتا ہے کہاں سے؟ من رب، اللہ کے جانب سے، عالمین جو تمام کا رب ہے. عالمین اصل بولتی ہیں کہ عالمین اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ عالمین میں شمار ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے تمام عالمین میں سے. تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. عالمین کا اصل جو معنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، عرش بھی عالمین میں سے شمار ہوتا ہے. ہر چیز اللہ ہی کا ہے، عالمین کا رب، یعنی کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز اس دنیا میں ہے تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہ کون ہے؟ رب العالمین. یہ قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ قرآن نازل ہوا جو عالمین کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اے کافر، کیا تم اس قرآن کو تم انکار کرتے ہو؟ کیا تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہو؟ جبکہ اتنا پاک قرآن ہے جو ہے نا صرف جو ہے نا فرشتے اس کو چھوتے ہیں، اور جو ہے نا یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو. افبہذا الحدیث، کیا تم افبہذا الحدیث، حدیث کا مطلب قرآن، کیا تم اس قرآن کو، آ کا مطلب کیا، فا پس بہذا یا الحدیث، کیا تم اس قرآن کو، انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو؟ مدہنون. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. یہاں آیت نمبر 82 کا جو ترجمہ، اصل جو ترجمہ ہے، اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دیے ہیں ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دیے ہوئے ہیں ہم اس کے ناشکری کرتے ہیں. پانی کی نعمت ہے، اس کی ناشکری کیا ہے؟ پانی ویسٹ کرنا. پیسے کی نعمت، اس کی ناشکری کیا ہے؟ فضول خرچی کرنا. کان کی نعمت، اس کی ناشکری کیا ہے؟ گانا سننا. یعنی کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. لیکن وہاں جو ہے نا تفسیر اگر آپ دیکھیں گے تو وہی ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو رزقکم، تمہارا رزق، یعنی کہ جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں تم اس کی شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ نے فرمایا کہ انکم تکذبون، جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے انکم تکذبون، تم اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی کہ تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں. اصل یہاں ایک جو قصہ جو ہے نا مفسرین جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے، ہمارے نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا یہ بارش مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہو رہی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی. بعض لوگوں نے کہا کہ مطرنا بنوع کذا وکذا، یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ بات ستاروں کی وجہ سے ہے، ستاروں کی وجہ سے یہ بارش ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی اس نے جو ہے نا ناشکری کی، اس نے کفر کیا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کی طرف سے ہوئی اس نے جو ہے نا حقیقی معنوں میں وہ مومن ہے. یعنی کہ بارش اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کا شکر کیسا بجا لائیں گے؟ ہم بولیں گے کہ بارش اللہ کی جانب سے ہے. لیکن بعض لوگوں نے کیا کہا یہ بارش جو نا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ،
یہ جو تمہارا رزق ہے، یہ جو تمہارا بارش ہے، تم اس کا شکر بجا لو، بلکہ تم کیا کرتے ہو، انکم تکذبون، بلکہ تم جو ہے نا اس کو جھٹلاتے ہو. یعنی کہ آیت نمبر 82 کا مطلب یہ ہے جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہم اس کا شکر ادا کریں. کیسے ادا کریں؟ جیسا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے، بہت زیادہ. جب وہ اپنے کپڑا جب پہنتے بولتے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کپڑا پہنایا. جب وہ کھاتے بولتے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا. جب وہ کار سواری پر چڑھتے، ان کے جو جانور ہیں جب ان پر چڑھتے بولتے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جو ہے نا اچھی سواری دی. یعنی کہ اللہ کے ہر نعمت پر شکر گزار تھے. جتنا آپ شکر گزار بنیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی نعمتوں میں زیادتی کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ کو چھوٹی بھی نعمت ہے اگر تم اس کا بھی شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آگے چل کر بہت بڑی نعمتوں سے نوازے گا. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ شکر ادا کرتے ہیں، ہاں اللہ نے اتنا ہی تقدیر میں لکھا ہے، آگے چل کر اللہ تعالیٰ اور بھی پیسوں سے نوازے گا. یعنی کہ انسان شکر گزار بنے. جب انسان ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، اس کی نعمتوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ چھین لیں گے. یعنی کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ستارے کی جو ڈوبنے کی اور طلوع ہونے کی جگہ کے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی کہ یہ قرآن بالکل حق ہے. یہ قرآن کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ میں ہے، مکنون ہے، حفاظت سے ہے، شیطان جو ہے نا اس کو ٹچ نہیں کرتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، فرشتے ہی جو ہے نا اس لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کو جو ہے نا ہاتھ لگاتے ہیں. اور یہ قرآن تنزیل نازل ہوتا اللہ کی جانب سے قرآن جو ہے نا نازل ہوا ہے. لیکن کافر جو ہے نا اس قرآن پر جو ہے نا بڑے تعجب کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے نا اللہ کی جو نعمت ہے اس کو شکر گزار نہیں، اللہ کی جو نعمت ہے اس کا شکر گزار کرو، بلکہ الٹا جو ہے نا انکم تکذبون، بلکہ تم جو ہے نا اللہ کی نعمت کی جو ہے نا ٹھکراتے ہو، اس کی ناشکری کرتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں موت کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے. فلولا، پس کیوں نہیں اذا جب بلغ، جب پہنچ جاتی ہے کیا، روح، جب روح پہنچ جاتی ہے الحلقوم، حلق کے پاس، روح جو ہے نا یہاں جب پہنچ جاتی ہے، اب زید ہے اس کی روح جو ہے نا یہاں تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَأَنْتُمْ، اب زید یہاں ہے، ہم لوگ اطراف بیٹھے ہوئے، جب زید کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے ہم تمام لوگ، اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ، تمام لوگ جو میت کے اطراف جو بیٹھی تمام لوگ، حینئذ، اس وقت، تنظرون، تم زید کو دیکھتے ہو. یعنی کہ ہمارے سامنے جو ہے نا کسی کی موت آتی ہے، ہم تمام لوگ وہاں بیٹھ کے جو ہے اس کی موت کو دیکھتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ تنظرون، تم تمام لوگ جو ہے نا وہاں بیٹھ کر جو ہے نا اس موت کا منظر کو دیکھتے ہیں، اسے کس طرح تکلیف ہوتی ہے، موت کے وقت کیسی اسے تکلیف ہوتی ہے. تمام لوگ اس کے اطراف جو بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بال بچے تمام لوگ جو نا سامنے والے کی موت کو دیکھتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، اس وقت، تنظرون، تم دیکھتے ہو. تنظرون کا اصل معنی تم دیکھتے ہو لیکن پورا نہیں دیکھتے ہو، بعد میں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تنظرون کا اصل جو معنی یہاں ہے کہ تم دیکھتے ہو اس کی روح قبض ہوتے ہوئے لیکن پورا نہیں دیکھتے ہو. کیا مطلب ہے؟ وہاں جو فرشتے ہی تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، وہاں جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں تم اس کو نہیں دیکھتے. تنظرون کا اصل معنی عربی زبان میں یہ ہے، بعض چیزیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لیکن ہم کو پورا کیچ نہیں کرتے، ہم لیکن سیدھا نہیں دکھتا ہے ہم کو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ہم کو سیدھا نہیں دکھتا ہے. وہیں اللہ نے فرمایا تم جو نا جس کی روح قبض ہوتی ہے تم اسے دیکھتے ہو لیکن وہ پوری چیز نہیں دیکھتے ہو. کیا نہیں دیکھتے ہو؟ وہاں اس کی جو روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آئے ہوئے ہیں تم اس کو نہیں دیکھتے ہو. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اس وقت جو ہے نا تم میت کو دیکھتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو میت کی روح قبض ہو رہی ہے فرشتے اس کے زیادہ قریب ہیں لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فرشتے جو ہے نا جو زید ہے سامنے اس کی روح قبض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ زید کے پاس جو ہے نا فرشتے زیادہ قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تمہارے سے زیادہ قریب فرشتے کس کے پاس ہیں؟ زید کے پاس ہیں جس کی روح قبض ہو رہی ہے. لیکن وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے، لیکن تم جو ہے نا اس جو ہے نا فرشتے کو تم نہیں دیکھتے. دیکھیں ترجمہ، وَنَحْنُ، اللہ فرماتے کہ ہم، اقرب، زیادہ قریب ہیں، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ میت کی طرف جس کی روح قبض ہو رہی ہے. منکم، تم میں سے. یہاں کون؟ ملک الموت. ملک الموت جو نا اس میت کی جو روح قبض ہو رہی ہے اس سے زیادہ قریب ہی تم سے. لیکن ولکن لا، لیکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھتے، تم فرشتوں کو جو ہے نا نہیں دیکھتے.
یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے، جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے اس وقت اس اطراف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ میت کو جس کی روح قبض ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی کیسے کیسے تکلیف ہوتی ہے، وہ سامنے انسان اس کو بیٹھ کر دیکھتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے نا تمہارے سے زیادہ قریب کن سے ہیں؟ اس میت والے کے قریب ہی، جن کو جو ہے نا فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے جو ہے نا وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. ہم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے نا جن کی روح قبض ہوتی ہے وہ لوگ جو ہے نا موت کے وقت جو ہے نا فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتے آ کر ان کو سلام بولتے ہیں، پھر جو ان کی روح قبض کرتی ہے اگر وہ توحید پرست ہو. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ جب کہ موت والی آیت سے سلام گزرے تو ہم بولیں گے کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ. نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ کبھی بھی موت والی آیت سے ہم گزرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھی موت کے واسطے دعا مانگے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ ہماری موت توحید پر ہو، اسلام پر ہو. یہ انسان جو نا یہ خواہش کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین. یہاں ترجمہ تھوڑا ہارڈ ہے، یعنی کہ آیت 86 میں کیا بتایا گیا ہے، یہ کافر قیامت کو نہیں مانتے ہیں. کافر جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ فلولا، پس کیوں نہیں، ان کنتم، جبکہ تم غیر مدینین، تم یقین نہیں رکھتے قیامت پر. ترجمہ اصل جو ہے نا تھوڑا ہارڈ ہے، اصل ترجمہ یہ ہے کہ کافی جو ہے نا قیامت پر یقین نہیں رکھتے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجعونها ان کنتم صادقین. یہ جو روح جو نکل جاتی ہے، اللہ نے کافروں سے کہا کہ کافر اگر تم سچے ہی، تم تو یہ بولتی ہیں کہ جو ہے نا قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، تم یہی بولتی ہیں کہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں اٹھائے گا. اے کافر اگر تم سچے ہی، ترجعونها، اس روح کو لوٹا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کافر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کافر یہ بولتی ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں اٹھائے گا. اللہ نے فرمایا کہ چلو اے کافر اگر تم سچے ہیں تو زید سے جو روح نکل گئی، اب زید ہے اس کی روح نکل گئی، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ترجعونها، اے کافر تم اس روح کو جو ہے نا پھر دوبارہ زید کے اندر لوٹا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں. جبکہ کافر جھوٹے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کو جو ہے نا بولتی کہ تم لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ روح لینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم بولتی ہیں کہ جو قیامت وغیرہ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اگر تم سچے ہیں تو روح کو جو ہے دوبارہ انسان کے اندر لوٹا کے دکھاؤ. جو انسان مر چکا ہے دوبارہ اس کو زندہ کر کے بتاؤ، اگر تم سچے ہیں تو. نہیں، تم نہیں کر سکتے، کیونکہ پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ترجعونها، تم اس کو لوٹا دو، اس روح کو لوٹا دو اس میت کے پاس، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں. جواب ہے کہ کافر جو ہے نا جھوٹے ہی نہیں لوٹا سکتے. یہاں تک اللہ تعالیٰ موت کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو سورہ واقعہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے. ایک ہے کہ اللہ کے مقربین بندے، پھر اصحاب الیمین جن کے نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، اور اصحاب الشمال. ان 3 لوگوں کی روح کیسے قبض ہوگی وہ اس کے بعد ذکر ہے. اب جو ہے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ 3 نیک لوگ ہیں، ان کی روح کس طرح قبض ہوگی، ان کی روح کس طرح نکالی جائے گی، ان کا ذکر ہے. شروع میں جو ہے نا 3 قسم کے لوگوں کو کیا کیا نعمتیں ملے گی، مقربین کو کیا نعمتیں ہیں، اصحاب الشمال کو کیا نعمتیں ہیں، اصحاب الشمال کو کس طرح عذاب ہے، اصحاب الیمین کو کیا نعمتیں ہیں، یہ گزر چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ آخر میں پھر بھی جو ہے نا ان تینوں لوگوں کی موت کیسے آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس رہا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو اللہ کے قریب بندے ہیں. مقربین کون ہیں؟ جو واجب بھی ادا کرتے ہیں، فرض بھی ادا کرتے ہیں، اور سنت کو بھی پڑھتے ہیں، اور جو ہے نا جو مکروہ جو چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مکروہ چیز کو بھی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ واجب بھی ادا کرتے ہیں، نفل بھی ادا کرتے ہیں، اور مکروہ کو چھوڑ دیتے ہیں. مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ٹوائلٹ کو جاتے ہیں تو الٹا پیر رکھ کے داخل ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے مقربین بندے الٹا پیر رکھ کے داخل ہوتی. لیکن بعض لوگ جو ہے نا ٹوائلٹ کو داخل ہوتے ایسے ہی داخل ہوتی، سیدھا پیر کے الٹا پیر کے معلوم نہیں، سیدھا داخل ہوتی. جبکہ اللہ کے مقربین بندے جب ٹوائلٹ کو جاتی ہیں تو الٹا پیر رکھ کے داخل ہوتے ہیں. اسی طرح مسجد کو جب ہم داخل ہوئے سب سے پہلے سیدھا پیر رکھ کے داخل ہو. اگر کوئی الٹا پیر رکھ کے داخل ہوتا ہے مسجد میں وہ مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب اچھی بات نہیں. لیکن اللہ کے مقربین بندے جو نا مکروہات سے بھی بچتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ایسا کہ مسجد میں داخل ہونا، اللہ کے مقربین بندے وہاں دماغ میں رہتا ہے کہ سیدھا پیر رکھ کے داخل ہونا ہے مجھے مسجد میں، تو سیدھا پیر رکھ کے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں. یعنی کہ واجب کو بھی ادا کرتے ہیں، نفل کو بھی ادا کرتے ہیں، سنتوں کو بھی ادا کرتے ہیں، ساتھ میں جو ہے نا جو مکروہ جو چیز ہے، یعنی کہ ایسی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے بھی بچتے ہیں.
مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو سیدھا پیر رکھ کے داخل ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے مقربین بندے ہمیشہ جو ہے نا نیکی پر چلنے کی خواہش کرتے ہیں. ان لوگوں کی روح کیسے قبض ہوگی؟ فروح وریحان وجنت نعیم. فروح، روح کا مطلب راحت. جب ملک الموت ان کے پاس آئیں گے، جو نیک لوگ ہیں، جو مقربین ہیں، جب ان کے پاس آئیں گے آ کر فروح، جب ان کی روح نکالتے وقت کہیں گے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نیک روح. فروح، فروح کا مطلب جو ہے نا راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ. یعنی کہ جب روح نکلے گی تو تکلیف ہوتی ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ روح نکلتے وقت سب کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا آرام ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے نبی کی جب روح تکلیف ہوئی تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت، لیکن روح نکلنے کے بعد مومنوں کی زندگی جو ہے نا اور بھی اچھی بن جاتی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مقربین جو بندے ہیں جب ان کو روح نکل جاتی ہے تو فروح، وہ راحت میں ہوتی ہے. فا کا مطلب پس، روح راحت میں، سکون میں ہوتی ہے، وہ سکون میں ہوتی ہیں. وریحان، ریحان مطلب جب ان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں ان کو جنت کی خوشبو ان کو سناتے ہیں. ابو العالیہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ ریحان کا مطلب یہ ہے جب مومن کے جو مقربین جو بندے ہیں، اللہ کے قریب جو رہتے ہیں بندے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں ان کو جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ سناتے ہیں موت کے وقت. فروح و ریحان، یعنی کہ وہ اسی دنیا میں جو ہے نا جنت کی خوشبو، اصل جو خوشبو سن لیتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. ابھی جنگ سے پہلے، ابھی جنگ نہیں ہوئی، جنگ سے پہلے جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا انی لاجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو میں مجھے جنت کی خوشبو جو ہے نا میں سونگتا ہوں. لیکن ابھی جنگ سے پہلے، پھر اس کے بعد وہ جنگ میں جا کے شہید کا مقام ان کو مل جاتا ہے. یعنی کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ ان کو سنگاتے ہیں. جیسا کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ اسی دنیا میں انہوں نے جنت کی خوشبو انہوں نے سنی. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ فروح و ریحان، ریحان کا مطلب جنت کی خوشبو، خاص خوشبو ہوگی جو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. فروح و ریحان، اس کے بعد کیا ملے گا؟ وہ جنت نعیم، اور نعمتوں والی جنت ان کو ملے گی. نعمتوں والی جنت جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. یہاں فروح و ریحان، فروح کا ایک اور جو معنی ہے، فرشتے جو ہے نا مقربین کی جو روح ہے اس کو لے کر جائیں گے. کہاں؟ آسمان میں لے کر جا کر کہاں چھوڑیں گے؟ جنت میں چھوڑیں گے. وہ جو روح جو ہے نا جنت کے درخت میں بیٹھ کر جو ہے نا ہمیشہ جنت میں رہے گا. نسمۃ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنہ، جو مقربین بندے کی جو روح ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو پرندہ بنا دے گا، وہ پرندہ جنت میں رہے گا. جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جو ہے نا اس کی روح جو ہے نا جسم میں بھیج دیا جائے گا، اس کے جسم میں وہ دوبارہ اٹھیں گے. یعنی کہ یہاں جو ہے نا مقربین جو بندے ہیں ان کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ فروح کی دو تفسیر ہے. ایک ہے کہ ان کو راحت ملے گی، دوسرا ان کی روح کو لے کر جائیں گے فرشتے، لا کر جو ہے جنت پہ چھوڑ دیں گے، پرندہ بنا کر وہ جنت کے درختوں میں رہیں گے. جب قیامت آئے گی اس وقت جو ہے نا ان کی روح جو ہے نا دوبارہ ان کے جسم میں چھوڑ دیا جائے گا. وریحان کا معنی جنت کی خوشبو. نیک لوگ جو ہے نا ان کی روح نکالنے سے پہلے، ان کی روح قبض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ ان کو سنگاتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں ان کو بتاتی ہیں کہ آپ کو جنت میں یہاں رہنا ہے. ان کا جنت کا ٹھکانہ ان کو بتایا جاتا ہے موت کے وقت. تو اس کے بعد وہ جنت نعیم، اور ان کے لیے جو ہے نا جنت نعیم میں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے نا مقربین میں سے بنائے، کیونکہ مقربین اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں. اللہم اجعلنا و ایاکم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. اب یہ کہ مقربین بندے کی روح کیسا قبض ہوگی معلوم ہوگا. ان کی روح لے کر جا کر فرشتے جنت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پرندہ جیسا ہوتا ہے، پھر موت کے وقت وہ جو ہے نا وہ خوشبو سنگتے ہیں، جنت کی خوشبو. لیکن وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، پس رہا من كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ جن کے نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. وہ کون ہے؟ اصحاب الیمین ہے. اصحاب الیمین یعنی کہ جو واجب کو ادا کرتے ہیں. بس بعض لوگ ہیں نا صرف فرض نماز کو ادا کرتے ہیں، صرف واجب چیز کو ادا کرتے ہیں، ہاں وہ اصحاب الیمین میں سے. بعض لوگ نفل نہیں پڑھتے، سنت نہیں پڑھتے، صرف جو ہے نا واجب ادا کرتے ہیں. یہ لوگ اصحاب الیمین جن کے نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملیں گے. اب ان کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آئیں گے تو فسلام لک، ان کو سلامتی بولیں گے. من اصحاب الیمین، جو اصحاب الیمین ہے ان کو فرشتے جو ہے نا سلامتی بولیں گے موت کے وقت. اور یہاں ایک اور جو تفسیر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
ثم استقاموا، جو لوگ پوری زندگی توحید پر تھا، تو مرتے وقت فرشتے اس کے پاس آئیں گے، آ کر بولیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم جو ہے نا اپنے بال بچوں کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی فیوچر کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت ہے، قبر کے مسئلے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرشتے ان کو وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی کہ یہاں اصحاب الیمین کو فرشتے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، مقربین بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت کی خوشخبری ساتھ میں جو ہے نا جنت کی خوشبو بھی اللہ تعالیٰ ان کو سنگا دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے مقربین اور اصحاب الیمین میں۔ پھر اس کے بعد فسلام لک من اصحاب الیمین کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بھی ذکر کرتی ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اس کی روح کو جو ہے نا اگر وہ نیک ہے تو سیدھا اس کی روح کو لے کر فرشتے کہاں رکھتے ہیں؟ علیین میں، جو ساتوں آسمان کے اوپر، ساتوں آسمان میں جو ہے نا ان کی روح ہے۔ علیین کی روح کہاں رہتی ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر جو ہے نا علیین کی روح رہتی ہے۔ اگر وہ برا ہے نعوذ باللہ، سجین، ساتوں زمین کے نیچے جو ہے نا ایک جگہ ہے، وہاں برے لوگوں کی روح رکھا جاتا ہے۔ تو ساتوں آسمان کے اوپر جو نیک لوگوں کی جو روح ہے وہاں جو ہے نا یہ زید ہے، اس کا انتقال ہوگا، اس کی وہ نیک ہے سمجھے، اس کی روح کو فرشتے کہاں رکھتے ہیں؟ علیین میں رکھتے ہیں، علیین میں اس کی روح کو رکھتے ہیں فرشتے۔ جب وہ علیین میں جاتا ہے تو وہاں جو لوگ رہتے ہیں اس سے پہلے جو ان کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے ریلیشن کا کسی کا انتقال ہو گیا تھا، جب وہ آئے گا وہ پہچان لیں گے، وہ پہچان لیں گے جو آپ کے جو آپ سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان سے ملیں گے، وہاں وہ ان سے ملیں گے۔ اب یہ زید کی روح جو نیک تھا، زید کی روح وہاں گیا علیین میں، وہاں کے تمام جو روح ہے اسے پوچھیں گے وہ کیسے ہیں، تو زید تھوڑا تھکا ہوا ہوگا، تو لوگ بولیں گے کہ چھوڑو دنیا کے ٹینشن میں آ کر تھوڑا ان کو چھوڑ دو ریسٹ لینے کے لیے، تھوڑا زید ریسٹ لے گا، اس کی روح جو ہے نا تھوڑا ریسٹ لے گی، پھر جو ہے نا وہ پوچھیں گے وہ لوگ کیسے ہیں دنیا میں، تمام لوگ آپس میں بات کریں گے وہ لوگ کیسے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا وہاں سوالات ہوگی، آپس میں روح جو ہے نا بات کریں گے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں، یعنی کہ روح نکلنے کے بعد اگر ہم نیک ہیں تو انشاءاللہ ہمارا روح علیین میں ہوگا، علیین میں جو لوگ ہیں نیک لوگ وہ جو ہے نا انتظار میں رہیں گے، اب کس کا روح آئے گی، اب کس کی روح آئے گی، میں اس سے بات کروں گا۔ اس طرح جو نا علیین میں جو لوگ ہیں وہ انتظار میں رہیں گے، تو آپ کسی کا روح اگر آتا ہے ان کے ریلیشن کا، اسے پوچھتے ہیں انہوں کیسے ہیں، انہوں کیسے، انہوں کیسے ہیں، تو یہاں جو ہے نا روح کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، پس رہا جو مکذبین، جو جھٹلانے والا ہے، الضالین جو گمراہ ہے، یعنی کہ جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملیں گے، وہ ان کی جو روح جو ہے نا پیٹ پہ مارا جائے گا، ان کی روح قبض ہونے کے لیے ان کو جو ہے نا طرح طرح کی تکلیف سے ان کی روح نکالی جائے گی، ان لوگوں کے لیے فنزل، پس ان کی مہمان نوازی ہوگی، من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی سے، جو برا انسان ہے اس کو گرم کھولتا ہوا پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی، وہ تسلیہ، اس کو داخل کر دیا جائے گا جہنم، جہنم میں، یہ جو اصحاب الشمال ہے ان کو جو ہے نا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ قرآن بالکل حق ہے اور جہنم بھی بالکل حق ہے، قرآن بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ اگر تم قرآن کا انکار کرو گے تو کہاں داخل ہوگے؟ جہنم میں داخل ہوں گے، تم کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں تم داخل ہوں گے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ قرآن بالکل حق ہے، یہ قرآن بالکل حق ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور جہنم بھی جو ہے نا بالکل حق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسبح بسم ربک العظیم، پس تم اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، جو فسبح تم تسبیح بیان کرو، بسم ربک اپنے رب کے نام کا، العظیم جو عظمت والا ہے، یعنی کہ تم اللہ کی تعظیم، اللہ کی جو ہے نا یہ تم تسبیح تم بیان کرو، یعنی کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے نا ہم کو پڑھنا چاہیے۔ یہاں جو ہے نا الحمدللہ ہمارا جو ہے نا سورہ واقعہ کی تفسیر جو ہے نا ختم ہوئی۔ یہاں جو بات بتائی گئی اللہ تعالیٰ سورج کی ڈوبنے کی اور طلوع ہونے کی جگہ کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ قرآن بڑا عظیم ہے، پھر کریم، یہ قرآن آپ کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کو جنت پہ بلند مقام دیں گے، اور اس کو اسی طرح جو قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی بھی اللہ تعالیٰ اکرام کریں گے جنت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ قرآن کہاں ہے؟ اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے، یہ قرآن کو صرف پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے قرآن ہے، لیکن کافر جو ہے اس قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دنیا میں کئی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے، تم اس کا ناشکری کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کے بعد جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرے۔ اگر انسان نعمت کی شکر گزاری نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، جب موت حلق تک آ جائے گا، سامنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے، موت جس کو موت آتی ہے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، اطراف کے لوگ اس کی تکلیف کو دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا جو جس کی روح قبض ہو رہی ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے،
ہم صرف میت کو دیکھیں گے، لیکن میت جو ہے نا فرشتوں کو جو ہے نا دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے مقربین جو بندے ہیں، ان کی روح جو ہے نا فرشتے لیں گے، اور جو ہے نا ان کو سکون ملے گا، ان کو جو ہے نا روح نکالنے سے پہلے فرشتے ان کو جنت کا ٹھکانہ بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا جنت کی خوشبو جو ہے نا ان کو سنگائیں گے، جیسا کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو ہے نا جنگ کو جانے سے پہلے ان کو جنت کی خوشبو آئی، پھر جا کر جو ہے نا وہ ان کی شہادت کا مقام ان کو ملا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب الیمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان کو سلامتی بھیجیں گے اور ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری میں جو جھٹلانے والے ہیں، جو کافر ہیں، ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ان کے لیے جو ہے نا گرم کھولتا ہوا پانی کی مہمان نوازی ہوگی، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور یہ جہنم بالکل حق ہے، کہ جہنم جو ہے نا بالکل حق ہے۔ ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فسبح بسم ربک العظیم، یعنی کہ سورہ واقعہ ایک عظیم صورت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سورہ واقعہ کی پوری تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مسلمان صرف سورہ واقعہ کو دیکھ لے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے 3 قسم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کھانے کی نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں، پانی کا ذکر کرتے ہیں، اور کھیتی باڑی کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو انگار، یعنی کہ ہماری جو زندگی کی جو روزمرہ کی جو زندگی ہے کھانے پینے کا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں، بادل کا، کھیتی باڑی کا، تمام یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، کھانا پینا۔ یعنی کہ یہاں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، پھر کھانے پینے کا بھی یہاں ذکر ہے، پھر اس کے بعد موت کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے نیک لوگوں کی موت کیسے آئے گی، برے لوگوں کی موت کیسے آئے گی، وہ بھی اللہ نے یہاں ذکر کر دیا۔ اگر کوئی مسلمان صرف سورہ واقعہ کو سمجھ جائے گا، اس کی زندگی جو ہے نا بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری ریکارڈنگ میں